آج یکم محرم الحرام اسلامی سال کا ابتدا ہے۔ 1447 ہجری ہے 1447 ہجری ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق نے شہادت کا جام پیا تھا۔ یہ عین وہ دن ہے یکم محرم الحرام جس دن حضرت عمر فاروق کو دفن کر دیا گیا تھا۔ 26 ذی الحج کو ابو لولو نے حملہ کیا نماز پڑھتے ہوئے، جس کا نام ہے ابو لولو، یہ مجوسی تھا، مجوسی۔ تو 29 کو انتقال ہو گیا، یکم کو دفن کیا گیا، یہ تفصیل ہے۔ 26 کو تلوار سے وار کیا گیا، 29 کو انتقال ہو گیا اور یکم کو دفن کیا گیا۔ تو ہم یکم محرم الحرام کا ہی نام دیتے ہیں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، تو کچھ شان اور پھر کچھ شہادت کے فضائل حضرت عمر فاروق نے شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر فاروق خود ہی راوی ہیں، کہتے ہیں خرجت اتعرض رسول اللہ قبل ان اسلم فوجدته قد سبقني الى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت اتعجب من تألیف القرآن فقلت والله هذا شاعر كما قالت قریش۔ یہ عربی عبارت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں گیا، اسلام نہیں لایا تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ میں گیا، کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے آقا مسجد میں چلے جا چکے تھے۔ میں جب مسجد میں پہنچا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ الحاقہ، نام کیا ہے سورت کا؟ سورہ الحاقہ، نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے قرآن کے الفاظ کی ترکیب سے بڑا تعجب ہوا کہ قرآن کے کلمے کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے سمجھا شاید رسول اللہ شاعر ہیں، چونکہ قریشی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے شاعر ہیں، میرے بھی ذہن میں تھا کہ شاعر ہیں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے میرے مصطفیٰ نے پڑھا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ کہتے ہیں میں جب پیچھے کھڑا ہوا، میرے آقا نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑے ہو جو ایمان لاتے ہو۔ ایک آیت، کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہے۔ کہتے ہیں آقا نے آگے پڑھا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا، نجومی کا قول نہیں ہے، یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، یہ قرآن میرے رب کا کلام، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کہتی ہیں جب سورت کے آخر تک آقا نے پڑھا فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِ كُلَّ مَوْقِعٍ، کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا کہ میرے پورے دل کو اسلام نے گھیر لیا تھا، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر عمر فاروق ایمان لائے۔ آج کاش کہ قرآن پہ عمل ایسا ہوتا کہ ہم باہر جاتے یا ادھر ہی رہتے، لوگ دور سے کہتے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جو اس لیے نازل ہوا، لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ سب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ انفال آیت نمبر 64، سورہ انفال آیت نمبر 64۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں فواللہ لقد علمت انہ ارادنی، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت کے پاس گیا، خباب بن ارت وزوجہا، اور ان کے پاس ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ فقال خباب، حضرت خباب کہنے لگے ویحک یا عمر، اے عمر تو ہلاک ہو جائے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ہلاک ہو جائے، اسلم، آؤ رسول اللہ تشریف فرما ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ لو، آؤ رسول اللہ تشریف فرما ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں فدعوت بالماء، میں نے پانی منگوایا، فتوضأت، میں نے وضو کیا، ثم خرجت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا
قد استجیب لی فیک یا عمر، اے عمر وہ دعائیں جو میں نے تیرے بارے مانگی تھیں اللہ نے تیری شکل میں قبول فرما لی ہیں۔ وہ کون سی دعائیں ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ ایک ہی مرد دے دے تیرے دین کا کام ہو جائے گا، لاکھ مرد نہیں مانگے، اے اللہ عمر بن خطاب ہی دے دے تیرے دین کا کام ہو جائے گا، اے اللہ عمر بن خطاب کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ وہ عمر ہیں جن کو میرے آقا نے دعاؤں میں مانگا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے، دعاؤں سے نوازا ہے۔ اب سنیں، صرف یہ نہیں کہتی ہیں، آقا نے فرمایا اسلم، اے عمر میں اسلام پیش کرتا ہوں تو اسلام لا۔ کہتے ہیں اسلم تو میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب میں نے پڑھا، کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا 39 مرد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، 40واں میں تھا۔ 39 مرد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، 40واں میں تھا۔ کہتے ہیں ادھر میں اسلام لایا، ادھر آقا کا فرمان اور ادھر رب کا قرآن آیا۔ وہ کیا ہے؟ سورہ انفال ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تجھے کافی ہے، اور وہ جو مومن آپ کی پیروکار ہیں وہ آپ کو کافی ہے۔ یہ کون مومن ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب مومن ہے۔ یہ جب اسلام لائے تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کی مومنوں میں سے جس نے پیروی کی، اے محمد آپ کو رب اور آپ کے وہ مومن کافی ہیں۔ اب یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جب اسلام لایا 39 مرد آ چکے تھے، 40واں میں تھا۔ کہتے ہیں فَأَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ، اللہ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا، وَنَصَرَ نَبِيَّهُ، اپنے نبی کی مدد فرمائی، وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ، اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ وہ آگے آ رہا ہے کہ کیسے پھر اس عزت کو سنبھالا۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، ہمیں سنبھالنے نہیں آتا۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، اسلام عروج دیتا ہے، اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن ہم ہیں جو اس کو بنائے ہوئے ہیں یورپ کی تہذیب اور تمدن سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سروری در دین ما خدمت گری است، سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقیو فقر حیدری است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ امت عروج میں جانا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس دو آپشن ہیں، فاروق جیسا عدل ہو اور حیدر جیسا فقر ہو۔ فاروق جیسا عدل ہو اور حیدر جیسا فقر ہو۔ حیدر جیسا فقر کیسے ہو سکتا ہے؟ حیدر خشک روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا رہے ہیں لیکن خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ان کی روحانی طاقت ہے، یہ ہے فقر حیدری۔ عدل فاروقی کیا ہے؟ اگر دریائے نیل کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر جائے، عمر قیامت کے دن اس کا جواب دے گا، یہ ہے عدل فاروقی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر یہ امت عروج کو جانا چاہتی ہے یہ دو ہی طریقے ہیں، عدل فاروق جیسا ہو اور فقر حیدر جیسا ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں ہم سے چلی جا چکی ہیں۔ حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اسلام لایا نا، میں بڑا سخت تھا میں اسلام میں بڑا سخت تھا۔ کہتے ہیں میں سب سے پہلے جا کر ابو جہل کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا، سب سے پہلا دروازہ جو میں نے کھٹکھٹایا نا ابو جہل کا کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر کیا کہا؟ میں نے کہا مرحبا و اہلا بابن اختی ما جاء بک۔ میں جب گیا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کہنے لگا مرحبا، کدھر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جئت لاخبرک انی قد اسلمت، میں تجھے خبر دینے آیا ہوں میں اسلام لا چکا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ہے وہ عمر، دروازے پہ جا جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں عمر اسلام لایا ہے، آؤ کسی کی جرت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ کہتے ہیں فَضَرَبَ الْبَابَ فِي وَجْهِ، اب گئے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں جو اسلام لایا دعوت دینے آیا ہوں، آپ بھی اس اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اے ابو جہل آ اسلام کا کلمہ پڑھ لے، میں بھی بڑا سردار تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے رسول کی تابعداری اختیار کر لی ہے، آؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ لیکن وہ کہنے لگا قبحک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اور جو تو پیغام لے کے آیا اللہ اسے بھی رسوا کرے۔
یہ اس ابو جہل مردود نے کہا تھا، اس لانتی نے کہا تھا کہ جا، میں نے کوئی نہیں، اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ تو تبلیغ کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن تبلیغ کا مشن بند نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا کردار کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق کا نام لے کر پیسے بٹورنا اور ہے، حضرت عمر فاروق کا نام لے کر کردار اپنانا اور ہے، ان کی سیرت کو پڑھ کے معاشرے میں عام کرنا اور ہے۔ سنے کردار کیا تھا، یہ تو فضیلت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب یصلی من اللیل ما شاء اللہ، جتنا رب چاہتا اتنی ڈیلی رات کو نماز پڑھتے۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے حتی اذا کان نصف اللیل، جب آدھی رات کا وقت آتا، ای قاضا اہلہ للصلاۃ، اپنی گھر والی کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ اچھا، رات آدھی رات کو تو گھر والے جاگ رہے ہیں، تو عمر بن خطاب کس وقت جاگتے ہوں گے؟ آدھی رات کو تو ان کو جگا رہے ہیں، تو خود کون سا وقت ہوگا جو سوتے ہوں گے؟ ساری رات گزر جاتی ہے۔ یا اللہ، کہیں قیامت کے دن یہ اعلان نہ ہو کہ سارے جہنمی ہیں اور میں ان میں سے نہ ہوں، میں ان میں سے نہ ہوں۔ اس خوف سے نیند نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں جب آپ انہیں جگاتے نا، کون سے لفظ بولتے تھے؟ یہ لفظ الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو بچوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا چلا ہے۔ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تو قرآن پڑھ کے جگاتے۔ قرآن کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، پھر ثابت قدم رہیے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق ہم دیتے ہیں۔ اے لوگو، رزق ہم دیتے ہیں، تم صرف نماز پڑھو، خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ حضرت عمر بن خطاب ڈیلی یہ آیت اپنے گھر والوں کو سناتے۔ کون سی آیت؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ آج کدھر گئے وہ حضرت عمر بن خطاب جیسا کردار کہ آدھی رات کو ہم اٹھ کھڑے ہوں، اٹھو نوجوانوں، دین کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس دنیا میں عالم اسلام، عالم کفر میں اسلام کا جھنڈا لہرانا رب کا کام ہے، میرا کام میرے حصے کا کام ہے۔ میرا کام وہ ہے جو میں کر سکتا ہوں، آپ کا کام وہ ہے جو دین میں آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اگر دین پہ کوئی شکوہ کرتا تو بلال حبشی کرتا، اگر دین اسلام پہ شکوہ کرتا تو عمر جیسا آدمی کرتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، فتح بیت المقدس ہوئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام میں تھے، فتح بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، ایک غلام ہے اور ایک خود جا رہے ہیں۔ سنیں، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، درمیان میں ایک نہر آئی جسے کراس کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نہر کراس کرنے کی وجہ سے اپنے موزے اتارے اور اتار کر انہیں کندھوں پہ رکھ دیا، موزے اتار کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ جب نہر کراس کر کے پہنچے، سامنے ابو عبیدہ کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوک، اے عمر بن خطاب مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ سارے شام والے آپ کی زیارت کو آئے ہیں، یہودی علماء کھڑے ہیں، یہ سب کھڑے ہیں، اور یہ موزے کندھوں پہ نہیں رکھے جاتے، موزے جیبوں میں ڈالے جاتے ہیں، موزے ہمیں پکڑا دیتے، موزے کسی غلام کو پکڑا دیتے، آپ نے کندھوں پہ رکھے ہیں۔ سنیں حضرت عمر بن خطاب کا جواب، آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تیرے سوا کوئی یہ بات کرتا میں ایسی سزا دیتا، قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیتا، لیکن تو ہے عشرہ مبشرہ میں سے۔ سن اسلام کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں انا کننا اذل قوم، اے ابو عبیدہ وہ زمانہ بھول گئے ہو، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی بدولت عطا فرمائی ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے یہ عزت اسلام کی بدولت عطا فرمائی ہے۔ یہ سادگی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ہے وہ۔ اور اگلے جو میرا جو سنانے کے حدیث مقصد یہ تھا، آپ نے فرمایا اسلام پر عمل کرنے سے اسلام کمزور نہیں ہوگا، فرمایا ذلیل ہم اس وقت ہوں گے جب اسلام کو چھوڑ کر اوروں سے عزت تلاش کریں گے، اسلام کو چھوڑ کر امریکہ سے اور یورپ سے ہم عزت ڈھونڈیں گے کہ یہ ہے وہ۔ یہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر یہ حکومت نے یہ اعلان کیا
کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو وہ امن کا نوبل جو انعام ہوتا ہے اس کے لیے نامزد کیا گیا، سفارش کی گئی، یہ ہم ان سے تلاش کرتے ہیں، فرمایا تم ذلیل اس وقت ہوو گے جب اسلام کو چھوڑ کر اور ان سے عزت تلاش کرو گے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے یہ ہیں وہ، اگر اسلام پہ گلہ کرنا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب جیسا کرتا۔ آج ہم کون ہیں اسلام پہ بک بک کرنے والے؟ مجھ جیسا بندہ اٹھ کے اسلام پہ بات کرے، کس نے جرت دی ہے؟ ایک گلی کچہروں میں بیٹھ کر ایک عام شخص اسلام کے بارے بات کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے جو قوم اپنے قرآن کی قدر نہیں کرتی۔ اور سنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق کا خوف خدا اور رات کو گشت کیسا ہوتا تھا۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں خرج عمر بن الخطاب لیلۃ یحرس، حضرت عمر بن خطاب ایک رات باہر نکلے گشت کرنے، حفاظت کرنے اپنی رعایا کی۔ کہتے ہیں فرآ مصباحا فی بیت، ایک گھر میں ایک چراغ جلتا ہوا دیکھا، فَإِذَا عَجُوزٌ تَتْرُكُ شِعْرًا، ایک بڑھیا شعر پڑھ رہی تھی۔ وہ شعر کیا ہے سناتا ہوں، علی محمد صلاۃ الابرار، محمد پر رب کے کروڑوں درود ہوں۔ یہ وہ بڑھیا پڑھ رہی تھی، یہ صلاۃ ہم نہیں پڑھتے، یہ صحابہ کے دور کا عقیدہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علی محمد صلاۃ الابرار۔ اور کیا پڑھ رہی تھی؟ صلی علیک المصطفون الاخیار، آپ پر بڑے بڑے انبیاء نے درود و سلام پڑھا ہے۔ قد کنت قواما بکل اسحار، یا لیت شعری والمنایا اطوار، حل تجمعونی وحبیبی الدار۔ سنیں خواہش کیا ہے، رات کے اس پہر کو ایک بڑھیا شعر پڑھ رہی تھی، محمد پر رب کا درود و سلام۔ کاش کہ مجھے موت کا وقت معلوم ہوتا تاکہ میں یہ جان لیتی کب اور میں اور میرے مصطفیٰ آپس میں ملتے۔ یہ موت ایک بہانہ ہے اپنے مصطفیٰ سے ملنے کا، یہ موت ایک بہانہ ہے اپنے حبیب سے ملنے کا۔ یہ جب شعر پڑھ رہی تھی حضرت عمر بیٹھے باہر رو رہے تھے، حضرت عمر بیٹھے باہر رو رہے تھے۔ فما زال یبکی، ہمیشہ روتے رہے، بہت دیر روتے رہے۔ حتی قرأ الباب علیہا، دروازہ کھٹکھٹایا، جب کھٹکھٹایا آواز آئی من ھذا، کون ہے اس پہر آنے والا؟ عرض کرتے ہیں عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ہوں۔ اس نے کہا مالی والی عمر، میرا اور عمر کا تعلق کیا ہے، میں دروازہ کیوں کھولوں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں افتحی رحمک اللہ، کھول اے مائی صاحبہ، اے بڑھیا کھولو، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ فلا بأس علیکی، تیرا کوئی جرم نہیں ہے، تیرا کوئی جرم نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، آپ اندر جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو شعر میں باہر تھا آپ پڑھ رہی تھیں وہ شعر مجھے دوبارہ سناؤ۔ میں باہر تھا، جو شعر آپ پڑھ رہی تھیں وہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ اس بڑھیا نے دوبارہ سنائے۔ جب آخر پر پہنچی نا، اب کیوں گئے اندر، کیوں گئے، مقصد کیا تھا؟ جب آخر پر پہنچی نا، عرض کرتے ہیں اسالو کی ان تدخلانی معکما، اے بڑھیا تم اپنے ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ کر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی، عمر اس لیے آیا ہے، اپنی دعاؤں میں عمر کو شامل کر لو، اپنی دعاؤں میں عمر کو شامل کر لو، اپنی دعاؤں میں عمر کو شامل کر لو۔ تب وہ وقت آئے گا جب ایک حاکم وقت رات کو اٹھے گا اور پہرا لگائے گا اور پہرا دینے نکلے گا۔ یہاں وہ تھے جو رات کو اٹھ کر پہرا دیتے، الٹا ہمیں 100 گارڈ دینے پڑتے ہیں ایک حاکم کا پہرا دینے کے لیے۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں، ایک حاکم صاحب کو کچھ ہو نہ جائے، اور ادھر کا سلسلہ ہی الگ ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس بڑھیا نے پڑھا وَعُمَرُ فَاغْفِرْ لَهُ یا غفار، اے غفار عمر آیا ہے، اس کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے وہ عمر جو وقت کا امیر المومنین ہے، دعا کروا رہا ہے ایک بڑھیا سے، وقت کا امیر المومنین ہے اور دعا کروا رہا ہے امیر المومنین سے۔ اور سنیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر یہ ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر یہ فرمایا، اب دیکھو نا جی، وہ حدیث ذہن میں رکھنا، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صحابہ نے پھر رب کے نور سے کیسے دیکھا؟
کہتے ہیں اب مدینے میں خطبہ دیا جا رہا ہے، آواز نکالتے ہیں یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ کہتے ہیں جب جمعے سے فارغ ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں حضور کچھ طبیعت تو خراب نہیں تھی، آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑا، درمیان میں ایک عجیب لفظ بولا یا ساریہ الجبل، ساریہ تو موجود ہی نہیں تھے، آپ نے یہ کیسے بولا؟ اب سنیں حضرت عمر فاروق کی فراست سنیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا اسلام کی فتح کے لیے، لشکر بھیجا ہوا تھا، اور اس لشکر کو مشرکین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو مجھے رب کے نور سے وہ نظر آ رہا تھا، تو میں نے آواز دی یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو وگرنہ حملہ ہو جائے گا۔ اب سنیں یہاں سے آواز وہاں تک کیسے پہنچی؟ ایک مہینے بعد وہ اسلام کا لشکر مدینے آتا ہے، لوگوں نے پوچھا یہاں اس دن یہ تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا ہم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، جمعے کی نماز کے دوران مشرک حملہ کرنے لگے، ہمیں آواز آئی یا ساریہ تل جبل۔ یہ آواز پہنچانے والا کون تھا؟ یہ آواز پہنچانے والا کون تھا؟ اور عمر فاروق کو کیسے پتا چلا کہ لشکر کو شکست ہو رہی ہے اور میں یہ الفاظ بولوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب پوچھا نا، عمر بن خطاب نے فرمایا مجھ سے بے سخت الفاظ نکلے یا ساریہ تل جبل۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے ان الفاظ نے ہمارے کانوں میں سنائی دی، ہم نے پہاڑ کو لازم پکڑا، اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ہے عمر بن خطاب؟ حضرت عمر فاروق حج کرنے آتے ہیں، جب حج کرنے آتے ہیں مکے کے پہاڑوں کو دیکھ کر رو جاتے ہیں۔ یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ تو حج پہ آئے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روتا اس لیے ہوں، یہ وہ مکے کے پہاڑ ہیں، ایک دور تھا عمر ان پہاڑوں پہ اونٹ چراتا تھا، ایک اونٹ پکڑ کر لاتا، دوسرا اونٹ بھاگ جاتا تھا، عمر کے بابا جان کہتے تھے اے عمر تجھ سے 6 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے، آج روتا اس لیے ہوں 36 لاکھ مربع میل کی ملکیت اللہ نے عمر کے ہاتھوں میں دی ہے۔ ایک عمر کا زمانہ وہ تھا جب 6 اونٹ نہ سنبھالے جاتے، اور آج وہ ہے کہ عمر فاروق کی سلطنت میں کوئی پر نہیں مارتا، کوئی غیر محرم کے ساتھ پھر نہیں سکتا۔ آج یہ وہ دور ہے، میں روتا اس لیے ہوں اے عمر تجھے یہ عزتیں ملی ہیں تو اسلام کی بدولت ملی ہیں، تو آج اتنی اسلام کے خلاف اور مسلمان ہو جائیں، جس کو بات کرے اسلام کے خلاف، جو کوئی بات کرتا ہے اسلام کے خلاف اور ہوتا مسلمان ہے۔ یہ دیکھو کتنی عجیب لابی ہے، اسلام کے خلاف بات کر کے بھی پکے مومن ہیں، اسلام کے خلاف بات کر کے بھی مسلم ہیں۔ یہ عجیب ایک منطق ہے، عجیب ایک لاجک ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات سنیں ان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف کتنا تھا۔ کہتے ہیں عامر بن ربیعہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر بن خطاب کو دیکھا، آخذ تنبۃ من الارض، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، عمر بن خطاب نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کر فرمایا یا لیتنی کنت ھذہ التبنہ، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا جسے ہوا اڑا کر لے جاتی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا خوف ہے۔ دوسرا کہتے ہیں لیتنی لم اخلق، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ اور تیسری بات یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش کہ میں ایسی چیز ہوتا جسے بھول بلا دیا جاتا، جسے بھول بلا دیا جاتا، کل قیامت کے دن عمر سے حساب نہ ہوتا۔ اور سنیں آپ کی عاجزی کتنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب وهو یومئذ امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن منبر پہ خطبے کے لیے تشریف تھے، لقب تھا امیر المومنین، جو کرتا پہنا تھا اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک، یہ جو درمیان میں کندھا ہے، فرمایا اس پر جو کرتا تھا صرف اس پر 3 پیوند لگے ہوئے تھے، یہ جو ایک کندھے سے دوسرے تک صرف 3 پیوند کرتے پہ اس وقت لگے تھے، لقب ہے امیر المومنین۔
آج وہی حالت مدرسے میں نہیں ہے. وہ بچے جو پیبند لگائے کپڑے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کو بڑا فقیر سمجھتے ہیں, یہ جانگلی ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں. اگر ہم اتنے ترقی یافتہ ہوتے تو دین ہمیں کیوں نہیں آتا؟ دین ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اس وقت صحابہ سپر پاور تھے, پاس کیا تھا؟ دین تھا. آج ہمارے پاس یورپ کی تہذیب ہے, ہم سپر پاور ہیں, ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. تو یہ ہے وہ اسلام کہ جو حضرت عمر فاروق. اور سنیں, ایک مرتبہ آپ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے, حضرت حفصہ کے پاس. آپ نے ایک کھانا پیش کیا گیا, 2 سالن تھے. آپ نے فرمایا عمر اپنی موت تک 2 کھانے جمع نہیں کر سکتا. عمر اپنی موت تک 2 کھانے جمع نہیں کر سکتا, اور ہم 7 کھانے سامنے رکھ کر ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی لایا گیا جس کے اندر شہد ملایا گیا شربت بنا کر. آپ نے فرمایا میں نہیں پیتا, ہو سکتا ہے میرے دنیا میں نیک اعمال کی جو جزا ہے وہ یہیں نہ مل جائے. یہ اتنی خوف تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا, جب ابو لولو نے, جو اس کا نام تھا, مجوسی تھا, اس نے جب وہ تلوار سے وار کیا, ابن عباس ساتھ تھے, فوراً بلایا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا یا امیر المومنین. حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا امیر المومنین واللہ ان کان اسلامک لنصرا وان کانت امارتک لفتحا. خدا کی قسم اے امیر المومنین, آپ کے زمانے میں اسلام نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں, آپ کو اللہ کی مدد حاصل تھی. وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا, آپ ہی وہ واحد لیڈر ہیں, پوری دنیا کو عدل سے بھر دیا ہے, پوری دنیا کو عدل سے بھر دیا ہے. جب یہ عبداللہ بن عباس نے کہا, حالت زخموں سے چور چور ہے, حالت زخموں سے چور چور ہے. جب عبداللہ بن عباس نے کہا, حضرت عمر فاروق نے فرمایا اتشہدو, کیا جو گواہی دنیا میں دے رہے ہو کل قیامت کے دن رب کے سامنے دو گے؟ یہ گواہی کل قیامت کے دن میرے بارے رب کے سامنے دو گے؟ عرض کرتے ہیں نعم, ہاں دوں گا. کہتے ہیں زخموں سے چور چور تھے, لیکن یہ بات سن کے مسکرانے لگے. زخموں سے بھرے ہوئے عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا قیامت کے دن میرے بارے بھی کوئی اچھی گواہی دے گا, تو آپ خوش ہونے لگے. ہم بتائیں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کون سا اسلام سکھایا. ہمارے بچوں کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کا ترجمہ کوئی نہیں آتا. ہمارے بچوں کو سبحانک اللہم, اب یہ تو تب آئے گا جب مصلی پہ ہوں گے. پہلا کام ہے بچوں کو مصلی پہ لانا. جب مصلی پہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو باقی کتنے بچے ہیں کھڑا کریں, ان کو کتنے بڑے ہیں کھڑا کریں. ان کو نماز جنازہ کوئی نہیں آتا, دھوکہ کر کے آتے ہیں. نماز جنازہ کوئی نہیں آتا, دھوکہ کر کے آتے ہیں. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کتنے ایسے کتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں, نماز جنازہ کوئی نہیں آتا, اور بتروں میں دعائے قنوت پڑھنی کوئی نہیں آتی. یہ میں تنقید نہیں کر رہا, ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب کو جب تلوار سے مارا گیا, اس میں اختلاف ہے. ایک روایت یہ ہے آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے, اس نے وار کیا. دوسری روایت یہ ہے آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ باندھ لیے تھے, اس نے تلوار سے وار کیا. تو جب طبیب کو بلایا گیا نا, صحابہ گئے طبیب کو لا رہے تھے, تھوڑا سفر کر کے طبیب نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. صحابہ نے کہا عمر فاروق کے پاس آپ کو لے جا رہے ہیں, آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا اندازہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو چکا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا 7 کھڑی فصل میں بکری چر رہی تھی, یہ بکری اس مالک کی نہیں تھی. 7 کھڑی فصل میں بکری چر رہی تھی, بکری اس مالک کی نہیں تھی. فرمایا جب عمر فاروق زندہ تھے تو بکری کسی کی فصل میں نہیں جاتی تھی, بکری کسی کی فصل میں نہیں جاتی تھی. صحابہ آئے, حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو چکا تھا. ہم بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے فرنٹ پہ خود بیٹھے ہیں اور پیچھے دھکیلا ہے بہنوں کو, چھوٹے بھائیوں کو سب سے پیچھے, اور بڑا بھائی یا کوئی بھی بھائی ہے وہ آگے آگے آ کے بیٹھا ہے. اور کئی لوگ مساجد کی زمینوں پہ قبضہ, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو کئیوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. 5 وقت کے نمازی ہیں, حقوق اللہ تو پورے ہیں, حقوق العباد ایک نہیں پورا. رب قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندو, جو میرا تم پر حق تھا وہ اگرچہ ادھورے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے, تم آپس کے حقوق معاف کر دو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. تم آپس کے حقوق ادا کر دو میں تم کو جنت عطا کر دوں گا.
وہ کب وقت آئے گا جب ایک بھائی بہنوں کو بلا کر کہے گا تمہاری جتنا حصہ بنتا ہے میں اپنے جیتے تمہارے جی میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ابا جان کی قبر پہ پکڑا جائے اسے، میں نہیں چاہتا آج میں عیاشی کروں لیکن کل قیامت کے دن حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ناحق ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کیا قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس کے توق بنا کر ڈالی جائیں گی، ساتوں زمینوں کا توق بنا کر گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اٹھاؤ اس زمین کو۔ تو کیا کرنے اس زمین کی؟ یہ زمین کا انتقال نہیں ہونا بابا، انتقال ہمارا ہونا ہے۔ ہم ایک جا رہے ہیں، آج ایک جا رہا ہے تو کل کوئی جا رہا ہے، آج تک زمین کا انتقال ہوا ہے، عارضی ہوا ہے، اگر ہمیشہ انتقال ہونا ہے وہ ہمارا ہونا ہے، ہم نے منتقل ہونا ہے اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے جو یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، حضرت عمر فاروق جنتی ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، کنز المال کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ لوگوں نے، نیل والوں نے خط لکھا حضور ہر مرتبہ جب یہ چلتا ہے ایک سنگار والی لڑکی سے دینا پڑتی ہے تب یہ بہتا ہے، ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے وہ جو خط ان کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم ہے، اے نیل تو بھی سن لے، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے فلا تجری، تو نہ چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، اور اگر تو چلتا ہے رب کے حکم سے تو پھر یہ لڑکی کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بتاکا، وہ صفا دریائے نیل میں ڈالا گیا، پھر کبھی خشک نہیں ہوا، پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ اسلام کی پاور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ ان کو ایک ملنے آئے، جو مکے کا جو گورنر تھا وہ ایک غلام بنا کر ملنے آئے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کس کو گورنر اور حاکم بنا کر آئے اتنی بڑی خلقت کا؟ کہنے لگے میں فلاں غلام کو بنا کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا غلام کو سرداروں کا امیر بنا کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے ڈھونڈا میری رعایا میں اس سے بڑھ کر قرآن کا قاری کوئی نہیں تھا، میری رعایا میں اس سے بڑھ کر، غلام سے بڑھ کر قرآن کا قاری کوئی نہیں تھا۔ آج دین پڑھنے کے لیے بھی نسل چننی پڑتی ہے، استاد ڈھونڈنے کے لیے بھی کوئی چودھری ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میرے بچے جس سے پڑھے اس کا سٹیٹس تو بلند ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایک عام مسلی سے دین پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دین اللہ جس کے سینہ کھول دیتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت فرمایا یہ قرآن وہ چیز ہے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس قوم کو عروج عطا فرماتا ہے، جو اسے پسے پشت ڈالتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مجبوریاں پیش کرتے ہیں، وہ جی بچے گل نہیں مندے، قرآن پڑھتے کوئی نہیں، لیکن وہ بچے سکول بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی تربیت کا قصور ہے۔ آپ سب اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر تنقید نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے 70 سال بعد، اسے یہ نہ کہیں آپ بھی آ گئے، تو جس رب نے آپ کو توفیق دی ہے اس رب نے اسے بھی توفیق دی ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، آپ بھی مسجد آ گئے، ہو سکتا ہے وہ چلا جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تنقید کبھی کسی کو نہ بنائیں۔ ہمیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، اصلاح کی طرف آنا ہوگا، بچوں کو لانا ہوگا اور دین متعارف کرانا ہوگا، وگرنہ آنے والی نسلوں کو دین اور قرآن کے لفظ کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد